أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145۔ وَلَئِن اور اگر اتیتا آپ لے آئیں الذین جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب بکل تمام کی تمام آیتن نشانیاں ما تابعو وہ پیروی نہیں کریں گے قبلتا کا آپ کے قبلے کی وما انتا اور نہ آپ بتابعن پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بعضہم ان میں سے کوئی بتابعن پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کسی کے قبلے کی وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے بعد ما جاءکا کہ آ چکا آپ کے پاس یقینی علم انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر بالفرض محال آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یقینی علم بھی آ چکا تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہود کے کفر ہٹ دھرمی اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونے کے باوجود ان کی مخالفت کا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے اپنی سچائی کی تمام دلیلیں بھی قائم کر دیں تو بھی وہ اس کی اتباع نہیں کرنے والے اور اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنے والے، جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 96-97 میں بھی اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے۔ بے شک وہ لوگ ان پر ثابت ہو چکی آپ کے رب کی بات وہ ایمان نہیں لیں گے اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل بھی لیے تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ اس میں ایک اور لفظ ہے وما انت بتابع قبلتہم، اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اوامر الہیہ کے پابند ہیں، جس طرح وہ اپنی خواہشات اہل کتاب نہیں چھوڑتے، میرا محبوب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی حال میں بھی ان کی آرزوؤں کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے اگلا لفظ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بالفرض محال آپ ان کے خواہشات کی تابعداری کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبلے کے باب میں آپ کو حق ظاہر اور روشن ہوگا، یعنی آپ کبھی بھی ان کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ اور آخری لفظ ہے اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میرا محبوب ان کی خواہشات کی کوئی پیروی کرنے والا ہے۔ توبہ توبہ 1000 بار توبہ کہ رسول اللہ اہل کتاب کی اتباع کریں گے، کیونکہ یہ قضیہ شرطیہ ہے اور قضیہ شرطیہ کے صدق کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس کے دونوں طرفیں بھی صادق ہوں۔ مثلا کوئی بوڑھا آدمی یوں کہے اگر میں جوان ہو جاؤں تو فلاں کام کروں، تو اسے اس کے جوان ہونا کیا لازم آتا ہے؟
اس کام کے کرنے کا جواز لازم آتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور قرآن کی اس آیت پر دیکھیں، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے محبوب بتا دیں اگر اللہ کی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کی اول عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو کیا اس سے رحمان کی اولاد ثابت ہو رہی ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول عبادت کرنے والے بن رہے ہیں؟ اس تقریر کے موافق اس آیت کا مضمون اس مت کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے جب ممکن ہی نہیں، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے جب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ ان کی خواہشات کی تابعداری کرتے، ان کے قبلے کی پیروی کرتے، تو اس آیت کو پھر لے آنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے امت کو تحدید اور تادیب سکھانا مقصد تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اہل کتاب کی کسی خواہش کو خاطر میں نہ لائیں، کسی خواہش کی اتباع نہ کریں۔